رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، قرآن حکیم میں متعدد صورتوں کی متعدد فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا الی آخرہ، جو چند آیت پاک کی ایک صورت ہے قرآن کریم کی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے قرآن کریم کا ثواب رکھا۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ کس طریقے سے؟ یعنی تہائی قرآن کریم 10 پاروں کا یہ ثواب رکھا گیا ہے۔ اور سورہ کافرون ایک مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھے قل یا ایھا الکافرون، چونکہ اس میں کافروں سے متعلق یعنی کچھ باتیں فرمائی گئی ہیں اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے 7.5 پارے یعنی پاؤ قرآن کریم کا ثواب رکھا ہے۔ سورہ الہاکم التکاثر، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 آیتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ عام طور پر یہ صورت لوگوں کو یاد رہتی ہے اور نمازوں میں اکثر و بیشتر مغرب کی نماز وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے۔ ان صورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر و ثواب اسی لیے رکھا ہے تاکہ لوگ چلتے پھرتے بھی اجر و ثواب کو حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے انسان کو وضو کرنا، اس کے بعد قرآن کریم لینا، پھر اس کے بعد پڑھنا ایک وقت کو اور کچھ نہ کچھ وقت کو چاہتا ہے۔ لیکن انسان بس میں بیٹھا ہوا ہے، ریل میں سفر کر رہا ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی کہ پورا قرآن کریم ہر اس شخص کے ساتھ جس کے پاس ایک بڑا موبائل اگر ہو اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی جب ہم نکالتے ہیں پڑھتے ہیں تو جن قاری صاحب کی آواز میں ہم کو سننا ہے ہم وہ سن لے سکتے ہیں۔ جو قرآن کریم ہم کو چاہیے 13 سطری قرآن کریم، یعنی وہ قرآن کریم جس کے اندر ہر صفحے کے اوپر 13 سطر رہتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے اوپر 15، بعض پر 17، اور 15 سطری جو قرآن کریم ہوتا ہے اس کو حافظی قرآن کہا جاتا ہے، چونکہ ہر صفحے کے اوپر اس کے اوپر وہ آیت ہوتی ہے۔ حفاظ کرام کے لیے وہ یاد کرنے میں بڑی آسان چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو حافظی قرآن کہا جاتا ہے۔ بہرحال سارے قرآن کریم ایک ہی ہے۔ تو آج کل تو سفر کی حالت میں بھی یوں سمجھے کہ پورا قرآن کریم، تفسیر، بڑی بڑی دینی کتابیں ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ جو بھی شخص چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، یہ اور بات ہے وہ سنے نہ سنے، عمل کرے نہ کرے، دیکھے نہ دیکھے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس میں سے نکال کر پڑھنا اگر کوئی شخص چاہے تو آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتوں کے اوپر اجر و ثواب رکھا ہے اپنے فضل و کرم سے تاکہ بندے یہ اجر و ثواب کو حاصل کریں۔ آج جو صورت پڑھی گئی ہے، ایک صورت جو 22 پارے میں جس کا کچھ حصہ ہے تقریباً 1.5 رکوع، اور باقی کی آیات پاک یا باقی کا جو رکوع ہے وہ ہے یعنی اس میں یعنی 23 پارے میں ہے۔ اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے بہت زیادہ، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث پاک میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 یعنی قرآن کریم کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہو گیا 10 قرآن کریم کا۔ تو 10 قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد اس کی فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں۔
یعنی جس شخص نے جس مقصد سے اس سورت کو پڑھا اور اس کے بعد دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ جو شخص کے سورہ یاسین شریف کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اگر تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ سورت بہت چھوٹی سی سورت ہے، بس پاؤ پارا سمجھیے، 5 رکوع اس کے اندر ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اتنی چھوٹی سورت ہے، یہ 5 یعنی رکوع ہے، اور اس پر اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر اس کو اپنی کسی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے پڑھے، کسی مقصد سے پڑھے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ من قرأ یاسین فی ابتغاء صدر الی آخرہ، اس طریقے کے الفاظ ہے کہ جو شخص کے اس سورت کو شروع دن میں پڑھتا ہے تو قضیت حوائجہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ضروریات کو، اس کے کاموں کو بنا دیا جاتا ہے، پورا کر دیا جاتا ہے۔ فی صدر النہار، یعنی دن کے شروع میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اگر اس سورت کو پڑھ لیتا ہے اور دعا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یعنی اس کو ثواب عطا فرماتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ضروریات ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، اور جو وہ شخص یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نہیں اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر وہ کچھ بعض مرتبہ کچھ لکڑی پتھر رہتی ہے، تو بعض مرتبہ چھپکلی رہتی نیچے گر جاتی، اس لیے بعد میں ان سے بدلا یہ یہاں پہ بولنا خواہ مخواہ کے بلا وجہ کے خلل مت کرو، ہاں ایسا اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا ایک مرتبہ میں یہاں بیان کر رہا اور اوپر سے ایک چھپکلی گر گئے تھے، ایسا تو کیا ہوتا ہے چھپکلیاں وہ آڑ میں رہتے کسی بھی چیز کے، ان کو بول کر آئیے، سننا ہے تو نیچے آؤ بولنا، بولیے کھلا کھلا بولیے، صاف صاف کھڑے کھڑے انداز بولیے، اگر سننا ہے بیان تو نیچے آؤ، وہاں خواہ مخواہ خلل مت کرو بولنا، اس کے اوپر مطلب ان چھپکلیاں رہتے کچھ رہتے، بول کے آئیے کچھ بول کر آئیے۔ تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر قریب المرگ اگر کوئی شخص ہو تو اس صورت میں سورہ یاسین شریف پڑھنے کی وجہ سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور بات بھی علماء کرام نے لکھی ہے کہ اس کو بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اقرؤ یاسین علی موتاکم او کما قال علیہ السلام، کہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا تو ان کو یہ سورت پڑھ کر بخشا جائے، یعنی بہت زیادہ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے اگر ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا اگر تو ان کے نام اعمال کے اندر 10 قرآن کریم کا ثواب لکھا جائے گا، اور جب یہ لکھا جائے گا تو اگر اب 2 باتیں ہیں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی اگر مغفرت ہو چکی ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، ان کے درجات اور بلند ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا اگر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے چھٹکارا دے دیں گے، ہر حال میں ان کے لیے فائدہ ہے۔ لہٰذا اس صورت کو قرآن کریم کو یعنی قرآن کریم کی صورت جس کو یاسین کہا جاتا ہے، یاسین شریف احترام میں کہا جاتا ہے، تو اس صورت کو قریب المرگ لوگ جو ہوں ان کے اوپر پڑھا جائے، لیکن کون پڑھنا چاہیے؟ گھر کے لوگوں نے پڑھنا چاہیے، رات بے رات 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے جا کے مؤذن صاحب کے محلے میں کوئی عالم دین ہو، ان کے حافظ صاحب کے جا کے اچانک کھٹکا مارتے ہیں۔ اب ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہو باہر اور اندر پتا چلے کون صاحب ہے کیا نہیں ہے۔ اب 2-2:30 بجے اگر کھٹکا ماریں گے تو گھبراہٹ ہوگی نہیں ہوگی؟ اب لے جا رہے ہم کو، چلو بھائی مرنے والے کے اوپر پڑھو، یہاں ان کا حال مرنے کا ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کے اوپر پڑھنے کی نوبت آئے گی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 2-2:30 بجے
اگر کوئی کھٹکا اگر مارے تو آدمی سوچتا ہے کہ پولیس تو نہیں آ گئی، ATS والے تو نہیں آ گئے، GST والے تو پیچھے کہیں نہیں لگ گئے. یہ اسی طریقے سے آج کل جو کسی کے بھی سیاسی لوگوں کے پیچھے جس کو یعنی بھگایا جاتا ہے پکڑانے کے لیے، کیا بولتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، بہت دن سے ہاں ED، ہاں کہیں ED والے تو نہیں آ گئے. آدمی کو طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ 2 دن پہلے میں کوئی آدمی بہت بار بار گھور کے دیکھ رہا تھا کہ وہ 10-15 گنڈوں کو لے کے تو نہیں آ گیا انہیں، دادا قسم کے لوگوں کو. 2-4 دن پہلے میں ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، میں فلاں کھا رہا تھا، اور بار میں کوئی دیکھ رہا تھا انہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے اوپر نگاہ رکھ کے کچھ تو بھی بات ہے. اب آدمی گھبرا جاتا، الگ الگ خیالات تھوڑی دیر کے اندر آ جاتے ہیں. اور ہم آئے کیا کہ واسطے چلو حافظ صاحب، چلو مولانا صاحب، وہ ہمارے فلاں صاحب پردادا صاحب جانے کو تیار ہی نہیں، بالکل جانے کے واسطے تیار نہیں. 4 دن سے 8 دن خر 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 کر رہے، یہاں کہ یہاں ان کے تو سانس چل رہی، بالکل جا رہے بھی نہیں، اور یہاں جو لوگ ان کو چین سے رہنے دے رہے بھی نہیں، اس لیے کہ ان کو ایسی حالت میں رکھ کے ہم لوگوں کو بھی کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے. اب آدمی کیا ہے، پریشان ہے. تو کیا کرنا بھائی، حافظ صاحب کو لے کے چلو، مولانا کو لے کے جاؤ، مؤذن صاحب کو لے کے جاؤ، فلاں کرو، یوں کرو تیوں کرو. اب آگے 2-2:30 بجے اگر وہ کھٹکا دیں گے، اب انہوں نے نہیں کھولے ڈر کے مارے تو اور زور سے کھٹکا، اور زیادہ ان کو دھڑکا، اور نہیں کھولنے کی وجہ سے کہتے ہیں کھٹ 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 مار رہے. پھر وہ نہیں کھولے، گھبرا کے پھر اور زیادہ زور سے. تو جتنا زور سے کھٹکے ماریں گے اتنا زیادہ بیچارے گھبرا جائیں گے. تو یہ کام نہیں کرتے بیٹھنا چاہیے، بلکہ اگر خدا نخواستہ اگر ایسا معاملہ اگر ہو تو گھر کے ہی افراد نے قریب بیٹھ کر یہ پڑھنا چاہیے. یہ زیادہ اچھا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ رات بے رات کسی کو بلا وجہ کے پریشان کیا جائے، تنگ کیا جائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یہ پڑھ کر اگر دعا اگر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. سکرات کے عالم میں اس کے پڑھنے کی وجہ سے روح آسانی سے یعنی قبض ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر ان لوگوں کو جو مرحومین ہیں، اور بہتر بات یہ ہے کہ ہر مسلمان نے، ہر شخص نے، ہر ایمان والے نے روزانہ صبح کے وقت 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر تمام ایمان والوں کو، ایمان والوں سے مراد صرف اس امت محمدیہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے ایمان والوں کو، جس کے اندر ہم خود بھی شامل، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، خاندان کے سارے افراد، ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہم کو سکھلایا پڑھایا، جنہوں نے ہم کو قرض دیا وہ بھی آ گئے، جنہوں نے ہماری کوئی چیز رہن رکھی وہ بھی آ گئے، جنہوں نے ہم کو کرائے کا مکان دلایا وہ بھی آ گئے، جنہوں نے ہمارا تجارت میں فائدہ کرایا وہ بھی آ گئے. یعنی پورے ایمان والوں کو بخش دینا چاہیے. کیا دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں نے جو یاسین شریف پڑھا ہے، یا اللہ اس کا ثواب بشمول میرے سیدنا حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے ایمان والوں کا عطا فرما دیجئے. تو یقین جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بہت زیادہ وسیع ہیں، لہٰذا ہر ایمان والے کو ایک یاسین، ایک تمام کو ایک یاسین شریف کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو ایک نقطے کا ثواب، کسی کو ایک زیر کا، کسی کو زبر کا، کسی کو پیش کا، کسی کو جزم کا، کسی کو آیت کا، کسی کو رکوع کا ثواب، ایسا نہیں ملے گا. بلکہ پورے ایمان والوں کو ہر ایک کو پورے 5 رکوع 5 رکوع 5 رکوع 5 رکوع 5 رکوع ہر ایک کو ثواب ملے گا. اگر ہم یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالی کسی کو اس بات کی توفیق دیں گے کہ وہ بھی یعنی سارے ایمان والوں کو بخشے. ویسے دنیا میں ماشاءاللہ لاکھوں لوگ روزانہ یہ عمل کرتے ہیں، بہتر بات یہ ہے کہ ہم بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں. جیسے کہ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ قربانی کرتے، اگر ہم یہ بولے چھوڑو جی کون کر رہا آج کل قربانی، بہت لوگ کم کر رہے ہیں، کیا سب کر رہے ہیں، کیا اپن نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ تو جہاں قیامت کے روز ان کو مرغا بنا کر دھلائی ہوگی، ان کے ساتھ ساتھ پھر ہماری بھی دھلائی ہوگی. ان کے اگر دھوکے میں اگر ہم آ جائیں گے، کن کے دھوکے میں؟ کون کر رہا ہے جی قربانی کر رہے، کچھ لوگ دکھ رہے کر رہے، لیکن بہت سارے ان سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے مگر نہیں کر رہے. تو کیا ضرورت، جیسا وہ نہیں کر رہے اپن بھی نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے جیسا ان کی
دھلائی ہوگی ویسے بھی اپنی دھلائی ہوگی قیامت کے روز. اور اگر ہم یہ سوچ کر کے نہیں اللہ کے بے شمار بندے کر رہے ہیں ہم کو بھی کرنا چاہیے، جیسے ان کو قیامت کے روز مٹھائی ملے گی ہم کو بھی مٹھائی ملے گی. مٹھائی کا مطلب اپنے اس جانور کے اوپر بیٹھ کر پل صراط کے اوپر سے آسانی سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے. خالی ایک حصہ 2200 روپے کا، 2500 کا، 3000 کا، 3.5 کا، جس زمانے میں جتنا حصہ ہوتا ہوگا وہ قربانی کرنے سے، چونکہ واجب قربانی یا تو ایک بکرا، مینڈھا، دمبا یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ، 7واں حصہ. تو میں بتا رہا تھا کہ دنیا کے اندر لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں میں تعداد ایسی ہوگی انشاءاللہ تعالی جن کا معمول یہ ہے کہ یاسین شریف پڑھ کے بخشنا ان کا معمول ہے روزانہ. انہی سعادت مندوں میں ہم بھی شامل ہو جانا چاہیے، زیادہ اچھا رہتا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ ایک یاسین شریف تو تمام لوگوں کو پڑھ کر بخشنے کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک یاسین شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ آج میرے دن بھر کے سارے کام آپ بنا دیجئے. اب یہ پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم دکان میں جائیں گے، بیوپار ہوگا اچھا. اسی طریقے سے کچھ اور کام کے لیے کہیں پر رشتہ لے کے گئے بچے کا یا بچی کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کام کی یعنی یاسین شریف کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا. غرض جس کا جو بھی کام ہوگا، جس کی جو بھی منشا ہوگی اور جس کی جو بھی چاہت ہوگی وہ اس یاسین شریف کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ پورے کام ہو جائیں گے. اور اگر کرے، اب اس صورت میں توقع تھی فلاں صاحب پاس جائیں گے 10,000 روپے قرضہ ملے گا، اب وہ جانے کے بعد وہ بڑا برا منہ بنا کے ارے تم بہت دیر کر دیا جی، خالی 10 منٹ پہلے آنا تھا بس. جیسے 10 منٹ پہلے 2 لاکھ روپے لے کے بیٹھے تھے ہمارے راستے، سمجھے؟ مطلب کیا ان کا 10 منٹ پہلے آنا تھا، میں دوسرے آدمی کو دے دیا میں نے. یہ مطلب ہوتا ہے آپ ذرا دیر کر دیے، بس آپ مجھے ایک مس کال دے دینا تھا، میسج کر دینا تھا، خالی آپ نے مجھے اشارہ کر دیا، میں آ جاتا تھا، بالکل میں پیسے لے کے آتا تھا. یہ سب بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں، یہ الو بنانے کی باتیں ہیں، اور عوام کی صلاح میں اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے کی باتیں ہیں. سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ تو یہ کیا ہے، یعنی بیوقوف بنانے کی بات ہوتی ہے. تو یاسین شریف پڑھ کے اگر ہم جاتے ہیں گھر تو وہ کہتا ہے 10,000، ارے آپ کے لیے نہیں تو آپ کو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا تو کس کا ساتھ دوں گا؟ ارے دوست تو وہی ہے جو دوست کے کام آئے. وہ کہے گا جب بھی آپ کو ضرورت پڑے 10,000 نہیں میرے پاس 25,000 روپے ہے، آپ بولی لے لیجیے. بالکل یہ ہوتا ہے کام اس یاسین شریف کی برکت سے. تو ہمارا جو بھی کام اٹکا ہوا ہوگا، جو بھی کام ہمارا رکا ہوا ہوگا، جو بھی کام ہمارا پینڈنگ میں پڑا ہوا ہوگا، جو بھی کام ہمارا الجھا ہوا ہوگا، تو یاد رکھیے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی کام بن جائے گا. تو ایک یاسین شریف تو پڑھنا چاہیے کہے کے لیے، یعنی تمام مرحومین سیدنا حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر جتنے آج تک موجود ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، ان کو بخش دینا. اور دوسرا اپنی ساری ضروریات پورے ہونے کے لیے یہ پڑھنا. تیسرا کام کیا کریں گے؟ تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ یاسین شریف ہمیں یاد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یاد ہونا چاہیے. اور یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان بات ہے. اس کے اندر جملہ 83 آیات پاک ہیں. رکوع کتنے ہیں؟ 5. آیات کتنی ہے؟ آیت کا مطلب جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین یہ ایک آیت، جو گول دائرہ جو بنا ہوتا ہے یہ آیت. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جملہ 83 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 83. اور ویسے ہر مسلمان کو 83 آیتوں میں سے ایک آیت تو پکی سی یاد ہے. بالکل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بولے نہیں بھائی میں سے یاد نہیں ہوتا، تو بھی اس کو ایک آیت کا حافظ ہے نا. اور وہ بولے بھائی نہیں یاد نہیں ہوتا، ہوتا بھی بولے تو ہے، نہیں بولے تو ہے. کون سی آیت ہے وہ؟ بولیے آپ بولیے. یاسین ہے نا. بچہ پیدا کیا نام رہا؟ فلاں فلاں فلاں.
اب کس نے بولے بھائی نہیں بھائی ہمارے گھر والے یاسین، ہماری گھر والی بولے اچھا چلو جان دو یاسین. اب وہ ایک آیت جو پہلی ہے ہر ایمان والوں کو یاد ہے. اب خالی کتنے یاد کرنے کا ہے؟ خالی 82. ایک تو پہلے سے یاد ہے، اب خالی 82 یاد کرنے کا ہے. کتنے یاد کرنے کا ہے؟ خالی 82. ایک آیت پہلے سے یاد ہے، اب خالی 82. اب فرض کیجیے اگر ایک دن میں ایک آیت یاد کر لیے، جیسا یاسین ایک تو یاد ہے آیت، اب لوگ خالی نام رکھ دیتے یاسین رکھ دیتے. اب کوئی بھی کوئی یاسین بولتا، کوئی یاشین بولتا، کوئی یاشین میاں بولتا، حالانکہ یاشین نہیں ہے بلکہ یاسین ہے. وہ صحیح کیا ہے؟ وہ یاسین. اب وہ ایک آیت یاد ہے، اس کے بعد 82 آیت یاد کرنا ہے. فرض کیجئے ایک دن میں اگر ایک آیت یاد کرے آدمی نے، دوسرے دن کیا کرے؟ والقرآن الحکیم. اب بار 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 اس کو پڑھ رہے ہیں. تیسرے دن خالی ایک آیت انک لمن المرسلین. یاسین تو پہلے سے یاد ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب یہ اس طریقے سے ایک آیت ایک آیت ایک آیت جملہ 82 دن کے اندر 82 آیتیں یاد ہو جائیں گی. 82 دن کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے. جتنے موبائل فون والے کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں پیسہ فل 3 مہینے کا، لیکن کیا دو دو دن ڈنڈی مارتے اور 82 دن کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے ہمارا ریچارج. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ڈنڈی مار لیتے وہ لوگ. شاید وہ 28 دن کا مہینہ پتہ نہیں کیا پکڑتے کہ بولے کہیں گے کیا کرتے ہر مہینے 2 دن کی ڈنڈی مارتے. وہ اس میں بھی ڈنڈی، جس میں ڈنڈی نہیں ماری جاتی وہاں بھی مارتے ڈنڈی. خالی ناپ تول کے اندر ڈنڈی نہیں رہتی کہ ادھر 1 کلو کا بٹ لگا دیے، ادھر 1 کلو شکر رکھ رہے یا کوئی اور چیز رکھ رہے، اس کے اندر بھی ڈنڈی مار دیتے. اب وہ کیا کہتے ہیں 82 دن اپن دھوکے میں رہتے، چلو بھائی 3 مہینے کا ہم ریچارج کر لیے. اب اس کے بعد پتہ چلا ہمارا موبائل میں نہ آ رہا کچھ نہ جا رہا کچھ. تو کیا وہ ڈنڈی مارے ہو کمپنی والوں نے. تو اب میں بتلا رہا تھا کہ 82 دن کے اندر 82 آیت پاک یاد ہو جاتی ہے. اب یہ کوئی مشکل بات ہے کیا؟ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی آپ نے چاہت کا اظہار فرمایا، بڑی تمنا کا آپ نے اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. کیا فرمایا آپ نے؟ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو یا سینے میں ہو. اب یہ بتلائیے، ہم بچے نے کہا کہ ابو آپ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، میرے لیے راڈو گھڑی لے کر آؤ. باپ کیا کرتا؟ کھجور کم لاتا مگر گھڑی ضرور لے کے آیا تھا اس کا. زمزم کیا کریں گے؟ تھوڑا کم لائیں گے، 2 لیٹر کم لے کے آئیں گا. نہیں، بیٹے نے بول دیا ہمارے. اور داماد نے اگر بولا پھر تو لانا ہی لانا ہے. پھر تو وہ تو بیٹے سے زیادہ اہمیت دینا پڑتا اس کو، چونکہ وہاں پہ اپن بچی اپنی رہن رکھی ہوئی ہے نہیں، اس لیے کہ تو مسئلہ بڑا نازک ہے. ہاں بھاؤ نے بولی ہو تو ارے بیٹے میں کیا تو لا رہا تھا جی، مگر کیا کروں وہ ذہن سے نکل گیا. وہ ہمارے ساتھ ایک حضرت چلو چلو والی یہاں پہ تو یہ بازو کی ایک ہوٹل ہے، بولے بازو ملک کی ایک ہوٹل ہے، وہاں تندوری روٹی بہت شاندار ملتی ہے، خورما بہت اچھا ملتا. وہاں جو گئے ایک دم ذہن سے نکل گیا میرے. بہو نے بولی اگر تو اس کو بعد میں ہیلے بہانے کریں گے. ہاں داماد نے بولا اگر تو وہ برابر بہرحال وہ کریں گے ہم اس طریقے سے. یہ فرق ہوتا ہے بہو اور داماد کے اندر، چونکہ بیٹی داماد کا مسئلہ ہوتا ہے اور بیٹے اور بہو کا مسئلہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا حضرات سے کہ ہم اس کی خواہش، اس کی خواہش، اس کی چاہت، اس کی چاہت. اس نے کہا مجھے یہ دیو، اس نے کہا مجھے وہ لاؤ، بیوی نے کہا مجھے ہے تو اس طریقے سے یہ لے کے گلسر لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، بیٹے نے کہا مجھے پلسر لا کے دو، اس کی بھی خواہش پوری ہو رہی. تو سب سے پہلے خواہش یا پہلی چاہت کس کی پوری کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا چاہیے. تو آپ کا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین شریف میرے ہر امتی کے دل میں ہو. اس لیے اب ہم یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں اگر یاد ہے بڑی اچھی بات ہے، اگر خدا نخواست اگر ہم کو یاد اگر نہیں ہے یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو ہم ضرور پورا کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس یہی چند باتیں بتلانی تھی کہ روزانہ یاسین شریف کے پڑھنے کا ہم نے
معمول بنانا چاہیے. کوئی زیادہ اس میں لمبا وقت نہیں لگتا ہے, 15-20 منٹ بڑی مشکل سے لگ جائیں گے, لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ فائدہ کہ 10 قرآن کریم کا بھی فائدہ, ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے تمام ایمان والوں کو بشمول ہمارے اپنے سب کو ثواب ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو دلی چاہت آپ لے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, وہ بھی چاہت پوری ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جمعہ کے دن پڑھنا یاسین شریف بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. آج بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ الحمدللہ کل آدھا رمضان شریف پورا ہو رہا ہے, آدھا رمضان پورا. اور جمعہ کے دن سے ابتدا ہوئی تھی ماہ مبارک کی, اور یہ کل تیسری جمعہ ہے, اور اب شاید 2 ہی جمعہ باقی ہے, یقینی طور پہ 2 جمعہ باقی ہے. اور وہ جو جمعہ جو رہے گی اس کے بعد پھر وہی آخری جمعہ رہے گی نا. تیسری ہے نا کل کی جمعہ, کل کی جمعہ تیسری ہے. پہلی جمعہ کو پہلا روزہ تھا, اس کے بعد گزشتہ 8واں تھا, اب یہ 15, اس کے بعد 22 اور اس کے بعد 29. جب وہ 5ویں جو جمعہ آئے گی, 5ویں جمعہ آئے گی, 5ویں جمعہ کی نہیں تو 5ویں کہتے ہمارے جمعہ کے چلتے ہمارے پاس. تو 5ویں سے جمعہ آئے گی, اس وقت یہاں پہ نہ میں بیٹھا آپ کو ملوں گا اور نہ آپ ملیں گے, اس لیے کہ سب کے سب لوگ انشاءاللہ تعالی چاند دیکھنے کے 99% جو امکان ہے, آپ بھی اپنے کاموں میں رہیں گے اور میں بھی رہوں گا. اب لہٰذا کل کی جمعہ اور چوتھی اس کے بعد کی جمعہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھنے والی ہے. اس کے بعد میں کیا ہوگا, چونکہ چاند رات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, جیسا کہ زیادہ تر امکانات ہے, تو اس لیے بچے کچھ کاموں کو سمیٹنا پڑے گا. شیر خرموں میں یہ رہ گیا, چارے کی چرونجی رہ گئی, اور وہ رہ گیا, فلاں رہ گیا, یہ رہ گیا, وہ رہ گیا, کاجو آ گئی تو کشمش رہ گئی, اور مغزیات میں سے یہ آیا تو وہ رہ گیا. دودھ والے کو بولے تھے, اس نے لاتوں بولا, رات میں لا کے نہیں دیا, یہ لا کے بہت پہلے دے دیا, دودھ پھٹ گیا تو اس کا ایک مسئلہ, پورا ٹینشن رہتا. چنوں کی چڈی رہ گئی تو منوں کی بنین رہ گئی, اس کی دستی رہ گئی, اس کا رومال رہ گیا, اور خود کی لنگی رہ گئی. تو بہرحال اس طریقے سے اسی ادھیڑ بھون کے اندر سب کے سب آپ میں سب کے سب لگے رہیں گے. تو اس وجہ سے 2 جمعہ میں ایک دوسرے کی پکڑ میں رہنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یاسین شریف کو جمعہ کے دن پڑھنے فضیلت ہے. لہٰذا آج الحمدللہ آج یاسین شریف پڑھنے میں آ گیا, سب کے سننے میں آ گیا, یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. یعنی اتفاق ایسا ہونا کہ یاسین شریف کی فضیلت اپنی جگہ پر جمعہ کے دن کی, اور اس کے بعد آج رات میں پڑھنے میں وہ الحمدللہ وہ آ گیا. تو اللہ تعالی ہمارے سب کے پوری دنیا کے اندر جہاں کہ قرآن کریم پڑھا گیا, پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا, اور گھروں میں جو ہمارے مائیں بہنیں اور مستورات اور ہماری بچیاں جو کچھ پڑھ اللہ تعالیٰ اور بزرگ حضرات سب کے پڑھنے کو عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك ارجع السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. یا اللہ فضل کا معاملہ فرمائیے, کرم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ رحمت کا ایک اشرہ مکمل ہو چکا, اب یا اللہ 1 سال تک یا اللہ یہ ایسا اشرہ نہیں آئے گا, اگلے سال رمضان میں آئے گا. مغفرت کے اشرے کے بھی یا اللہ 5 دن مکمل ہونے اب کل جا رہے ہیں, اس کے بعد یا اللہ 5 دن باقی رہ جائیں گے. اس کے بعد یا اللہ جہنم سے چھٹکارے کا یا اللہ ایک اشرہ رہتا ہے. جیسی قدر کرنی چاہیے تھی, جس انداز سے قرآن کریم پڑھنا سننا چاہیے تھا, یا اللہ ہم نہیں پڑھ سکے, نہیں سن سکے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ معاف فرما دیجئے, پوری امت کو یا اللہ معاف فرما دیجئے, ساری امت پر فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ یاسین شریف کو پڑھنے کی اور اسی طریقے سے یا اللہ یاسین شریف کو یاد کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی, پورے قرآن کریم کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی, اللہ ہم سب کو ساری امت کو یا اللہ توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کی جملہ عبادتوں کو, نمازوں کو, روزوں کو, زکوٰۃ کو, حج کو, صدقات, خیرات, قربانی اور اعتکاف اور طواف یا اللہ اور عمرے وغیرہ ساری عبادتوں کو سارے ایمان والوں سے اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنائیے, آخرت بھی بنا دیجئے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے. جو انتقال کر گئے یا اللہ ان تمام کی بخشش فرمائیے, درجات کو بلند فرمائیے, عذاب قبر سے یا اللہ حفاظت فرمائیے.
اور جو زندہ ہے حیات ہے تو یا اللہ سب کی عمروں میں یا اللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ اور نیک کام کی توفیق کے ساتھ اور ایمان اور اسلام کی بقا اور سنتوں پر عمل کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو زندہ اور قائم رکھیے اور ہماری عمروں میں یا اللہ برکت نصیب فرمائیے اور یا اللہ حلال طیب جائز اور پاکیزہ اور کشادہ روزی کے اللہ دروازے یا اللہ ہم سب پر ساری امت پر یا اللہ کھول دیجئے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائیے، اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سجدہ کرنے سے پیشانی ٹیکنے سے اللہ ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگے عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے اللہ چھڑ عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقہ طفل میں اللہ قبول فرما لیجئے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔